اللہ والے بزرگ ایک سانپ کی سواری کیا کرتے، جب وہ بستی میں داخل ہوتے تو لوگوں کی چیخیں نکل جاتی، اور یہ اللہ والے کیا اللہ کے برگزیدہ بندے تھے؟ کیا یہ سانپ ان کی اولاد تھا یا کوئی شیطانی طاقت ان کے پاس آئی تھی؟ کچھ لوگ سہم کر دروازے بند کر لیتے تو کچھ حیرت سے یہ منظر دیکھتے۔ بوڑھی عورتیں کانوں کو ہاتھ لگاتی، بچے خوف سے ماؤں کی گود میں چھپ جاتے۔ حقیقت کیا تھی؟ راز گاؤں کے ہر فرد کو بے چین کر رہا تھا۔ گاؤں کے باہر ایک پرانے گھر میں اللہ والے بزرگ حاجی رحمت اللہ اپنی بیوی فاطمہ کے ساتھ رہتے تھے۔ حاجی صاحب بہت نیک انسان تھے، ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے اور لوگوں کو صبر، شکر اور دعا کی تلقین کرتے۔ ان کی دعائیں کئی لوگوں کے کام آ چکی تھیں، مگر ایک غم جو حاجی صاحب اور ان کی بیوی کو اندر سے کھائے جا رہا تھا وہ تھا اولاد کی نعمت سے محروم۔ فاطمہ ہر رات سجدے میں گر کر اپنے رب سے دعا کرتی کہ اسے ایک بیٹا عطا کر دے جو بڑھاپے میں ان کا سہارا بنے، جو ان کی دعاؤں کا صدقہ ہو۔ مگر 16 سال گزر گئے اور ان کی جولی خالی ہی رہی۔ گاؤں والے اکثر حاجی صاحب کا مذاق اڑاتے، کیسی اللہ والے ہیں، خود اپنی دعا قبول نہیں کروا سکتے، دوسروں کے لیے کیا دعا کریں گے؟ جب خود بے اولاد ہیں تو دوسروں کو کیا نصیحت دیں گے؟ یہ طنز حاجی صاحب کے دل کو چیر دیتے، مگر وہ چپ چاپ مسکرا کر صبر کر لیتے۔ مگر فاطمہ کے دل میں یہ باتیں تیر کی طرح چبھتی تھی، وہ دل ہی دل میں روتی۔ ایک رات جب چاندنی اپنے جوبن پر تھی، حاجی صاحب تہجد کے لیے اٹھے۔ ان کا دل بہت بوجھل تھا۔ انہوں نے سجدے میں گر کر روتے ہوئے دعا کی، اے میرے مالک، اگر اولاد میرے نصیب میں نہیں لکھی تو مجھے صبر عطا کر، اور اگر لکھی ہے تو اپنی رحمت سے مجھے نواز دے۔ اگلی صبح فاطمہ نے خوشی خوشی انہیں بتایا کہ وہ امید سے ہے۔ حاجی صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ پورے گاؤں میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ وہی لوگ جو کل تک ان کا مذاق اڑاتے تھے اب ان کے پاس آ کر مبارکباد دے رہے تھے۔ وقت گزرتا گیا، فاطمہ کی طبیعت بوجھل ہونے لگی، مگر اس کے چہرے پر ایک عجب نور تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے اللہ نے اس کے دل کی دعائیں قبول کر لی ہوں۔ پھر وہ دن آیا جب فاطمہ کے لیے گاؤں کی دائی بلوائی گئی۔ دائی کے ہاتھ کانپنے لگے جب اس نے دیکھا کہ فاطمہ کے بدن سے ایک انسان کی جگہ ایک سانپ نے جنم لیا ہے۔ دائی کی چیخیں نکل گئی، وہ خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئی۔ یہ کیا پیدا ہوا ہے؟ فاطمہ نے کمزوری کے باوجود اپنے ہاتھ آگے بڑھائے۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک سیاہ چمکدار سانپ تھا جو نرمی سے اس کے بازو پر رینگ رہا تھا۔ حیرت انگیز طور پر وہ زہریلا مال معلوم ہوتا تھا اور نہ ہی جا رہا تھا، بلکہ وہ اپنی ماں کی محبت کو محسوس کر رہا تھا۔ حاجی رحمت اللہ اندر آئے۔ انہوں نے جو ہی اس منظر کو دیکھا ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ انہوں نے فوراً کہا، یہ آزمائش ہے فاطمہ، ہمیں اسے جنگل میں چھوڑ دینا چاہیے۔ مگر فاطمہ نے اپنے بچے کو سینے سے لگا لیا۔ یہ میرا بیٹا ہے، میں اسے کسی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتی۔ حاجی صاحب پریشان ہو گئے۔ گاؤں کے لوگوں کو جب یہ خبر ملی تو وہ خوف زدہ ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ بدشکی ہے، کچھ نے کہا کہ یہ اللہ کی ناراضگی کا نتیجہ ہے۔ گاؤں کے کچھ بزرگوں نے حاجی صاحب کو سمجھایا کہ وہ اس سانپ کو کہیں دور چھوڑ آئے، گاؤں میں فساد ہو سکتا ہے، مگر فاطمہ اپنی ضد پر قائم رہی۔ وہ اپنے بیٹے کو کھلاتی، سنبھالتی اور اسے باتیں کرتی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ سانپ عام سانپوں کی طرح نہیں تھا، وہ اپنی ماں کو پہچانتا تھا، اس کے قریب ہی رہتا تھا، اور جب فاطمہ اسے پکڑتی تو وہ سکون سے لیٹا رہتا۔ حاجی صاحب دن بہ دن مزید پریشان ہوتے جا رہے تھے۔ وہ سوچتے کہ اگر یہ سانپ بڑا ہو گیا تو کیا ہوگا؟ کیا وہ ان کے لیے خطرہ بن جائے گا؟ کیا گاؤں والے انہیں بے دخل کر دیں گے؟ مگر فاطمہ کے دل میں کوئی خوف نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ کوئی عام سانپ نہیں بلکہ اس کی ممتا کی آزمائش ہے۔ کچھ ہی مہینوں میں سانپ بہت تیزی سے بڑھنے لگا۔ جہاں ایک عام سانپ سالوں میں اتنا بڑا ہوتا ہے، وہ کچھ مہینوں میں ہی کئی گنا بڑھ چکا تھا۔ اس کی چمکدار آنکھیں اور لمبائی اب لوگوں کے خوف میں اضافہ کر رہی تھی۔ ایک دن گاؤں کی کچھ عورتیں فاطمہ کے گھر آئی۔ وہ ہمیشہ اس کا حال چال پوچھنے آتی تھیں، مگر آج ان کے دل میں خوف تھا۔ جو ہی ان کی نظر سانپ پر پڑی جو دیوار کے ساتھ لپٹا ہوا تھا، وہ کانپ گئی۔ فاطمہ بہن، یہ دن بہ دن بہت بڑا ہو رہا ہے، ایک عورت نے دبے لفظوں میں کہا۔ یہ سانپ آخر کار درندہ ہے۔ فاطمہ نے تڑپ کر جواب دیا، یہ میرا بیٹا ہے، کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ مگر عورتوں کے چہرے پر خوف نمایاں تھا۔
جلد ہی یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی کہ سانپ بہت بڑا ہو چکا ہے اور وہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اگلے دن گاؤں کے تمام مرد حاجی رحمت اللہ کے پاس آ گئے۔ ان کے چہروں پر سنجیدگی اور پریشانی تھی۔ حاجی صاحب، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، مگر یہ سانپ اب ہمارے بچوں کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ ایک بزرگ نے کہا، آپ اللہ والے ہیں، مگر ہمیں بھی اپنی حفاظت کرنی چاہیے۔ یہ سانپ کب حملہ کر دے کچھ معلوم نہیں ہے۔ حاجی صاحب خاموشی سے سنتے رہے۔ ان کی آنکھوں میں دکھ تھا۔ وہ جانتے تھے کہ گاؤں والے غلط نہیں کہہ رہے، مگر وہ یہ بھی جانتے تھے کہ فاطمہ کسی صورت اپنے بیٹے کو چھوڑنے پر راضی نہیں ہوگی۔ انہوں نے گہری سانس لی اور کہا، مجھے کچھ وقت دو، میں اللہ سے رہنمائی مانگوں گا۔ رات کو حاجی رحمت اللہ سجدے میں گر کر رو پڑے، یا اللہ، میں آزمائش میں ہوں، اگر یہ تیری مرضی ہے تو میری رہنمائی فرما۔ یہ واقعی میرے لیے خطرہ ہے یا تیرا کوئی راز ہے جسے میں سمجھ نہیں پا رہا۔ ادھر فاطمہ اپنے بیٹے کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ عام مخلوق نہیں ہے، مگر اس کے دل میں اس کے لیے بے حد محبت تھی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ کس طرح یہ سانپ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر سکون سے اس کے قریب آ جاتا ہے، جیسے اسے تسلی دے رہا ہو۔ اگلی صبح گاؤں کی کچھ عورتیں دوبارہ آئی، مگر اس بار ان کے لہجے میں زیادہ سختی تھی۔ فاطمہ، تمہارا بیٹا اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ اب وہ درختوں پر چڑھنے لگا ہے۔ اگر کسی دن وہ کسی کو نقصان پہنچا دے تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارے بچے بھی گاؤں میں درختوں کے نیچے کھیل رہے ہوتے ہیں، اور تمہارا بیٹا بھی اب درختوں پر چڑھا بیٹھا ہوتا ہے۔ اس نے ہمارے بچوں کو کاٹ لیا تو ہم سے برا پھر کوئی نہیں ہوگا۔ یہ سانپ فطرتاً شکاری ہوتے ہیں۔ تمہاری محبت اپنی جگہ، مگر کب تک اس حقیقت کو جٹلاؤ گی؟ فاطمہ نے نم آنکھوں سے ان کی بات سنی۔ وہ جانتی تھی کہ لوگ خوفزدہ ہیں، مگر اس کا دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اسی وقت سانپ کمرے کے کونے سے سر اٹھا کر باہر آ گیا۔ اس کا سیاہ چمکدار جسم دھوپ میں اور زیادہ خوفناک لگ رہا تھا۔ عورتیں گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی۔ دیکھو کتنا بڑا ہو گیا ہے، یہ تو کسی دن ہمیں کھا جائے گا، ایک عورت نے چیخ کر کہا۔ فاطمہ نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ وہ اسے اپنی محبت سے دیکھ رہی تھی، مگر باقی سب کے چہروں پر خوف تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا تو گاؤں والے کوئی سخت فیصلہ کر سکتے ہیں۔ وہ یا تو سانپ کو مار دیں گے یا پھر ہمیں ہی اس گاؤں سے نکال دیں گے۔ مگر یہ میرا بیٹا ہے، فاطمہ نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا۔ ہاں، مگر تمہیں بھی سوچنا ہوگا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، مگر کیا یہ محبت باقی سب کے لیے خطرناک نہیں بن رہی؟ فاطمہ خاموش ہو گئی۔ باہر چاندنی رات تھی اور وہ کھڑکی سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی جو آنگن میں آرام سے لیٹا تھا۔ اس کی بڑی سبز آنکھیں چمک رہی تھیں، جیسے وہ سب کچھ سمجھ رہا ہو کہ اب کیا فیصلہ ہوگا۔ کیا فاطمہ اپنے بیٹے کو جانے دے گی یا کوئی چمتکار ہوگا جو سب کو حیران کر دے گا؟ رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے، آسمان پر چاند اپنی روشنی بکھیر رہا تھا، مگر فاطمہ کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ میں آنگن میں بیٹھی اپنے سام بیٹے کو دیکھ رہی تھی جو زمین پر چپ چاپ لیٹا ہوا تھا۔ حاجی رحمت اللہ نے ٹھنڈی آہ بھری اور فاطمہ کے قریب بیٹھ گئے۔ اگلی صبح حاجی صاحب اور فاطمہ نے اپنے سام بیٹے کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور جنگل کی طرف نکل پڑے۔ فاطمہ کا دل غم سے بوجھل تھا، مگر میں جانتی تھی کہ یہ قدم اٹھانا ضروری ہے۔ جب وہ جنگل کے اندر پہنچے تو فاطمہ نے آخری بار اپنے بیٹے کو گود میں لیا۔ بیٹا، مجھے معاف کرنا، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور ہے۔ سانپ نے نرمی سے اپنی ماں کے ہاتھ پر اپنا سر رکھا، جیسے وہ سب کچھ سمجھ رہا ہو، پھر وہ آہستہ آہستہ گھنے درختوں کے پیچھے غائب ہو گیا۔ فاطمہ زمین پر بیٹھ کر زاروں کی طرح رونے لگی۔ حاجی صاحب نے اسے سہارا دیا اور دونوں خاموشی سے واپس لوٹ آئے۔ مہینے گزرتے گئے، مگر فاطمہ کا دل بے چین ہی رہا۔ وہ ہر روز شام کے وقت جنگل کی طرف دیکھتی، جیسے وہ کسی چمتکار کی منتظر ہو۔ حاجی رحمت اللہ بھی اندر ہی اندر اپنے بیٹے کو یاد کرتے، مگر صبر کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ پھر ایک دن حاجی صاحب کی طبیعت بگڑنے لگی۔ وہ کمزور ہو چکے تھے اور کچھ ہی عرصے میں ان کی ٹانگیں کام کرنا چھوڑ گئی، اب بس چلنے پھرنے سے قاصر تھے۔ گاؤں کے لوگ جو کبھی ان سے برکت کی دعا لینے آتے تھے، اب انہیں نظر انداز کرنے لگے۔ کچھ تو یہ بھی کہتے کہ یہ ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ یہ وہی بزرگ ہے نا جو ہمیں نصیحت کرتے تھے، اب خود کس حال میں پڑے ہیں۔ فاطمہ دن رات ان کی خدمت میں لگی رہتی، مگر وہ اکیلی عورت آخر کتنا کر سکتی تھی؟ وہ ہر روز شوہر کو دیکھ کر مزید ٹوٹ جاتی،
مگر وہ بے بس تھی۔ ایک رات جب گاؤں کے لوگ گہری نیند میں سوئے ہوئے تھے، فاطمہ کو آنگن میں کچھ آہٹ سنائی دی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں سے خوشی اور حیرت کے آنسو نکل آئے۔ اس کا سام بیٹا دروازے کے پاس بیٹھا تھا، پہلے سے بھی بڑا اور مزید طاقتور دکھائی دے رہا تھا۔ جیسے ہی فاطمہ نے اسے دیکھا، وہ تیزی سے رینگتا ہوا اس کے قدموں میں آ گیا اور سر جھکا دیا۔ بیٹا تم واپس آ گئے ہو، فاطمہ نے کانپتی آواز میں کہا۔ سانپ نے جیسے سر ہلا کر ہاں میں جواب دیا، پھر وہ آہستہ آہستہ اندر آ گیا جہاں حاجی رحمت اللہ لیٹے ہوئے تھے۔ حاجی صاحب نے جب اپنے بیٹے کو دیکھا تو ان کی آنکھوں میں حیرانی اور محبت کا ملا جلا رنگ تھا۔ سانپ اپنے والد کے قریب آیا، پھر اچانک اس نے اپنے لمبے مضبوط جسم کو پھیلایا اور حاجی صاحب کے سامنے جھک گیا، جیسے کہہ رہا ہو کہ اب وہ جہاں بھی جانا چاہے وہ انہیں اپنے اوپر بٹھا کر لے جائے گا۔ حاجی صاحب نے کانپتے ہاتھوں سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور ایک آہ بری، اللہ کی شان جسے ہم آزمائش سمجھ رہے تھے وہی ہمارا سہارا بن گیا۔ فاطمہ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل رہے تھے۔ اگلی صبح گاؤں والوں نے جو منظر دیکھا وہ ان کی سوچ سے باہر تھا۔ حاجی رحمت اللہ ایک بڑے اور طاقتور سانپ کی پیٹھ پر سوار تھے اور وہ انہیں مسجد کی طرف لے جا رہا تھا۔ گاؤں کے لوگوں کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ یہ کیا، یہ سانپ تو ان کی سواری کر رہا ہے، ہم نے تو اسے منحوس سمجھا تھا، مگر یہ تو اپنے والد کی خدمت کر رہا ہے۔ پورے گاؤں میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ جو لوگ کل تک حاجی صاحب کو نظر انداز کر رہے تھے وہ اب حیرانی اور شرمندگی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ یہ وہی سانپ تھا جسے وہ منحوس اور خوفناک سمجھ رہے تھے، مگر وہ اپنے والد کو ہر جگہ لے جا رہا تھا۔ نماز جنازہ، کسی کے دکھ سکھ، جہاں بھی حاجی صاحب کو جانا ہوتا سانپ انہیں اپنی پیٹھ پر بٹھا کر لے جاتا۔ فاطمہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ اللہ نے اس کے بیٹے کو ایک مثال بنا دیا تھا۔ کچھ لوگ بدگمانی میں پڑ گئے تھے، یہ کیسے ممکن ہے، کوئی عام انسان کسی سانپ پر سوار نہیں ہو سکتا، یہ بزرگ ہم سب کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ انہیں اللہ والا سمجھا، مگر یہ تو کوئی جادوگر لگتے ہیں، کیا پتہ انہوں نے کسی شیطانی عمل کے ذریعے یہ سب کیا ہو۔ یہ سن کر حاجی رحمت اللہ کے دل پر ایک اور چوٹ لگی۔ وہ اپنی پوری زندگی گاؤں والوں کے لیے دعا کرتے رہے، مگر آج وہی لوگ ان پر الزام لگا رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں افسوس اور دکھ کی گہری پرچھائیاں تھیں۔ فاطمہ نے جب یہ سنا تو اٹھی، یہ کیسے لوگ ہیں؟ کل تک یہی لوگ آپ کے قدموں میں بیٹھ کر برکت مانگتے تھے اور آج آپ کو جادوگر کہہ رہے ہیں۔ حاجی صاحب نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور دھیمے لہجے میں کہا، فاطمہ، آزمائش کبھی ختم نہیں ہوتی، یہ دنیا ہے، یہاں حق اور سچ کی راہ میں مشکلات آتی ہیں۔ حاجی صاحب کا باہر نکلنا کم ہو گیا، وہ اب صرف ضروری وقت پر ہی باہر آتے، ورنہ زیادہ وقت عبادت میں گزارتے۔ پھر ایک رات اچانک آسمان پر گہرے بادل چھا گئے، گرج چمک کے ساتھ بارش شروع ہو گئی، بجلی کڑکنے لگی اور اچانک آسمان سے بڑے بڑے اولے برسنے لگے۔ گاؤں کے لوگ گھبرا کر اپنے گھروں میں دبک گئے، اور یہ اتنے بڑے اولے تھے کہ کھیتوں میں کھڑی فصلیں زمین بوس ہو گئی، درختوں کی ٹہنیاں ٹوٹ کر گرنے لگی، مویشی زخمی ہو گئے اور پوری بستی میں شور مچ گیا۔ یہ قیامت کی رات تھی۔ گاؤں والے اپنے گھروں میں سہمے بیٹھے رہے، مگر ہر کسی کے دل میں ایک ہی سوال تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ صبح جب بادل ہٹے تو گاؤں کا منظر ہی بدل چکا تھا۔ کھیت ویران ہو چکے تھے، اناج مٹی میں دفن ہو چکے تھے، مویشیوں کی لاشیں جگہ جگہ پڑی تھیں اور لوگوں کے چہروں پر خوف نمایاں تھا۔ ہماری ساری فصلیں تباہ ہو گئی، اب ہم کیا کھائیں گے؟ یہ اللہ کا عذاب ہے، ہم کیا کریں؟ گاؤں کے لوگ بھوک اور پریشانی کے عالم میں دن گزارنے لگے۔ جو تھوڑا بہت گلا گھروں میں موجود تھا وہ بھی تیزی سے ختم ہو رہا تھا۔ لوگ روٹی کے ایک ایک ٹکڑے کو ترسنے لگے۔ تبھی کسی نے کہا، ہمیں حاجی صاحب کے پاس جانا چاہیے، وہی ہمیں کوئی حل بتا سکتے ہیں۔ پہلے تو کچھ لوگ ہچکچائے، مگر پھر بھوک کی شدت نے ان کے غرور کو ختم کر دیا۔ پورے گاؤں کے لوگ حاجی صاحب کے دروازے پر آ گئے۔ وہ جانتے تھے کہ یہی لوگ کل تک انہیں جادوگر کہہ رہے تھے، مگر آج پھر مدد کے طلبگار بن کر آئے ہیں۔ بھوک سے ان کے چہرے زرد ہو چکے تھے، آنکھوں میں خوف اور بے بسی تھی، بچے بلک رہے تھے، مائیں بے چین تھیں اور بزرگ دعائیں مانگ رہے تھے۔ حاجی صاحب، ہمیں کوئی راستہ دکھائیں، ہم بھوک سے مر رہے ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا، اگر کوئی چمتکار نہ ہوا تو ہم سب ختم ہو جائیں گے۔ حاجی رحمت اللہ چپ چاپ اپنے سانپ بیٹے کی طرف دیکھنے لگے۔ ایسا لگا جیسے ان کی آنکھوں میں ایک سوال تھا، جیسے وہ کہہ رہے ہوں، بیٹا میں کیا کروں؟
सांप ने अपनी चमकदार आंखों से बाप की तरफ देखा। फिर अचानक उसके मुंह से एक चमकता हुआ हीरा गिरा। हाजी साहब ने हिरानी से वो हीरा अपने हाथ में उठाया। गांव वाले दंग रह गए। एक आदमी ने हिरानी से कहा, सांप ने एक और हीरा उगल दिया। फिर 3 बड़े और नायाब हीरे हाजी साहब की हथेली पर चमकने लगे। लोग हैरत और खुशी से एक दूसरे को देखने लगे। गांव में मौजूद एक शख्स जो जौहरात का काम करता था, वो तेजी से आगे बढ़ा और इन हीरों को गौर से देखने लगा। उसकी आंखें हैरत से फैल गई। ये हीरे तो बहुत ही कीमती हैं। उनकी कीमत का अंदाज़ा भी लगाना मुश्किल है। अगर हम इन्हें बेच दें तो पूरे गांव के लिए कई सालों का अनाज खरीद सकते हैं। ये सुनकर हाजी रहमतुल्लाह ने आसमान की तरफ देखा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर इन्होंने वहाँ हीरे करीबी शहर ले जाकर एक अमीर ताजर को बेच दिए। ताजर ने फौरन बड़ी रकम दे दी और हाजी साहब ने इस रकम से एक दूसरे इलाके से अनाज खरीदने का इंतजाम किया। चंद दिन बाद जब बड़े बड़े ऊँटों पर अनाज लदा हुआ गांव में दाखिल हुआ तो लोगों की खुशी की इंतहा न रही। बच्चों ने खुशी से तालियां बजाई, औरतों ने सजदे शुक्र अदा किया और मर्द हाजी रहमतुल्लाह की तरफ अकीदत भरी नजरों से देखने लगे। अल्लाह की शान देखो, हमने इन्हें जादूगर कहा मगर इन्होंने हमारी जिंदगियां बचा ली कि बुजुर्ग वाकई अल्लाह के बंदे हैं और उनका बेटा वो तो हम सब के लिए रहमत निकला। हाजी साहब ने मुस्कुराते हुए फातिमा की तरफ देखा जो आंखों में आंसू लिए अपने बेटे को देख रही थी। उसने अपने सांप बेटे के सर पर हाथ रखा। बेटा, तुमने हम सब पर एहसान कर दिया। गांव वाले अब जान चुके थे कि जो आजमाइश लग रही थी वो दर हकीकत एक नेमत थी। वही सांप जिसे वो मनहूस समझते थे आज वो उनकी भूख मिटा चुका था। गांव में खुशहाली फैल चुकी थी। हाजी रहमतुल्लाह ने जो रकम हीरों की फरोख्त से हासिल की थी उससे सिर्फ अनाज ही नहीं खरीदा बल्कि एक और अजीम काम का आगाज भी किया। इन्होंने सबसे पहले गांव में खूबसूरत मस्जिद तमीर करवाई। बस चाहते थे कि लोग शुक्र अदा करें, नमाज पढ़ें और अल्लाह के करीब आएं। मस्जिद तमीर होते ही गांव में एक नई रूहानी रोशनी फैल गई। लोग 5 वक्त की नमाज के लिए आने लगे, अल्लाह के शुक्रगुजार बन गए और उनके दिलों में नरमी आ गई। इसी रकम से हाजी साहब ने बच्चों के लिए एक मदरसा भी कायम किया जहां दीनी तालीम दी जाने लगी। गांव के गरीब बच्चे जो पहले तालीम से महरूम थे अब कुरान और दिगर अलूम पढ़ने लगे। गांव में इल्म और दीन की रोशनी फैलने लगी। सांप बेटा अब गांव की पहचान बन चुका था। वो हमेशा अपने वालिद को अपनी कमर पर सवार करके मस्जिद, मदरसा और दीगर जरूरी जगहों पर लेकर जाता। उसकी वफादारी ने गांव वालों के दिल जीत लिए थे। जो लोग पहले इसे एक आफत समझते थे वो अब उसके दीवाने हो गए थे। वक्त के साथ साथ हाजी रहमतुल्लाह ने एक शानदार और कीमती घर भी गाँव में बनवा लिया। वो इज्जत और एहतराम के साथ जिंदगी गुजार रहे थे और फातिमा का दिल भी मुतमिन हो गया था कि उनका बेटा हर लिहाज से अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। सांप ने अपने बेटे होने का मुकम्मल हक अदा कर दिया था। वो सिर्फ अपने वालिद के लिए ही नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए एक नेमत बन चुका था। गांव के लोग आज भी इसे मोहब्बत और एहतराम से देखते हैं और वो बदस्तूर अपनी वफादारी और खिदमत में लगा रहता है। तो ये था हमारा आज का वाक़या। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वाक़या को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।